الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس شعبان کے مہینے کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہم رمضان کے اندر شروع کریں گے، ان کی پریکٹس شروع سے کر دینی چاہیے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہمیں دقت نہ آئے، ہم اس کے اندر اسی مسلسل رفتار کے ساتھ چلے رہیں جس طرح ہم گزشتہ دنوں میں چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، اسلام کے اندر کچھ باریکیاں ہیں اور کچھ موٹی موٹی باتیں بھی ہیں۔ کچھ باریکیوں میں سے ایک باریکی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کو ایسے الفاظ سے، ایسی باتوں سے نہ پکارو جس سے وہ ناراض ہوتے ہوں، یعنی ان کا مذاق بنایا جاتا ہو، ایسی باتوں سے نہ پکارو۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی اس طرح کے الفاظ سے ایک دوسری عورتوں کو نہ پکاریں جو ان کو برداشت کرنا پڑ رہے ہوں، کسی مجبوری کی بنا پر، یا تو آپ کے احسان کی بنا پر، یا آپ کے ڈر کی بنا پر، یا کسی اور کی بنا پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کو تم مسخرہ بنا رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے بہتر ہو، تم سے مکرم ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حکم اس طرح ہوا کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے اندر کچھ نام تھے، ہر ایک انسان کے 2-3 نام ہوا کرتے ہیں، ایک صحیح نام ہوتا ہے اور ایک چلانے کا اور ایک گھر والا، ایسے 2-4 نام ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی بات معلوم نہ تھی کہ فلاں صحابی کا نام کیا ہے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا وہ نام لیا جو ان صحابی کو برداشت نہ تھا۔ وہ صحابی اس نام سے چڑ رکھتے تھے، لیکن وہ نام اس قدر چلا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوا۔ تو ایک صحابی نے ان کو متنبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے اس کو چڑ ہوتی ہے، اس نام سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن کریم کی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل طور پر ضابطہ بنا دیا کہ کوئی بھی انسان کسی کو دوسرے ایسے الفاظ سے نہ پکارے جس سے انسان کیا ہوتا ہو، پریشان ہوتا ہو، یا اس کو کسی بنا پر اس کی وجہ سے وہ الفاظ سننے پڑ رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں اے کانے، اے لولے، اے لنگڑے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی شخص کو حقیر نگاہ سے دیکھنے کے لیے، یہ حقارت کی نگاہ سے اس کو سمجھنے کے لیے، یا کسی کی ذلت کسی کو بتلانے کے لیے اگر ایسا نام لے کر اس کو پکارتا ہے، مثلا مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک چیز کا چلن ہے، منصوری، انصاری اور جلائے اور انصاری، اس طرح کے چلن چلا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے بولتے ہیں یا اس کو ذلت کرنے کی نگاہ سے بولتے ہیں، ذلت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں تو یقین جانیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ تم میں مکرم وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہتر تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اس لیے ہم تمام انسانوں کو ایسے الفاظ اختیار کرنا چاہیے ایک دوسرے کو بلانے میں جو اس کو پسندیدہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کفار مکہ کے اندر اور عام عرب کے اندر یہ والی بات چلن میں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اس کی کنیت سے بلایا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب کیا دیا تھا؟ صدیق اکبر کا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو لقب کیا دیا؟ فاروق کا۔ تو یہ ایسے بہت سارے نام ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دوسرے کو کنیت سے پکارنا شروع کیا، تاکہ ایک دوسرے انسان کو، کیونکہ انسان کے اندر اپنے نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب انسان کسی سے بات چیت کرنے لگے، کسی سے مخاطب ہو اور وہ اس کا نام لے کر پکارے کہ جاوید بھائی، ہر بات میں بار بار میں آپ کا اس کا نام لیا جائے، فلانے بھائی فلانے بھائی، اگر ہم اس کا نام لے کر پکاریں گے تو اس سے اس کے اندر سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ سامنے والا بندہ میرے نام کو رکھتا ہے. اور کسی نے یہ والی بات بتلائی ہے کہ اگر آپ کو سفر میں جانا ہے اور کسی کا اگر آپ کو ملاقات ہوتی ہے، اگر اس ملاقات کے اندر آپ نے اس کا نام یاد رکھ لیا اور جب دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو اسی نام سے پکارا جو اس نے نام آپ کو بتایا تھا، تو یقیناً آپ کی محبت، آپ کی عظمت اس کے دل میں دوبارہ زیادہ بیٹھ جائے گی. کیونکہ اس کے اندر، کیونکہ آپ نے اس کے نام کی اہمیت کو سمجھ کر کیا کیا، آپ نے دل میں محفوظ رکھا. تو جب انسان کسی دوستی کرتا ہے، کسی سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے نام کی کیا ہوتی ہے؟ اہمیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی قوم کسی بھی قوم کو دوسری قوم کو کیا کرے؟ طعنہ زنی الفاظ سے نہ پکارے. کسی قوم یا کوئی آدمی کسی بھی شخص کو ایسے الفاظ سے نہ پکارے جس سے اس کو کیا ہوتی ہو؟ کراہت ہوتی ہو، پریشانی آتی ہو، اس کے دل میں کڑن پیدا ہوتی ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو کالا، کسی کو کیا نام ہے لنگڑا، کسی کو کالا، اس طرح کے الفاظ بول کر اس کو سخت تکلیف دیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ایسے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، تو وہ اس کے ظلم کی بنا پر یا اس سے ڈر کی بنا پر یا اس کے احسان کے تلے دبے ہونے کی بنا پر وہ اس کو جواب نہیں دے پاتا. اس لیے ان تمام کو ایسے الفاظ سے پکارنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے علماء سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ انسان کو اپنے اللہ سے رابطہ رکھنے کے لیے، اپنے اللہ تک پہنچنے کے لیے کس انسان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. تو اس میں یہ والی بات لکھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ آپ اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے رسول کی بات مانیں اور ان علماء کی بات مانیں جن کو اللہ نے بلند حوصلے والا بنایا، بلند علم والا اللہ نے ان کو بنایا. تو ہم لوگ کیا کریں؟ علم والوں کی بات ماننے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ایک بھلائی کا معاملہ ہوگا. ورنہ ہمارا حال کیا ہو جائے گا کہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک گیدڑ کا ایک واقعہ لکھا ہے گیدڑ کا، کہ گیدڑ کو ایک پرچی مل گئی. پرچی، اس پرچی پہ کچھ لکھا ہوا تھا. اس گیدڑ کی قوم کو بھگے گئی، وہ اپنے قوم کے پاس گیا اور کہا کہ پرچی مجھے ملی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی کتا ہمارے اوپر بھوکے گا نہیں، کوئی بھی کتا ہم پر بھوکے گا نہیں. اس نے پرچی سب کو دکھا دی. سب گیدڑ کیا تھے؟ سب ان پڑھ کمار. اب وہ سب کے سب کیا ہوا؟ ٹولی بنا کر ایک گاؤں کی طرف آئے اور کتوں نے جیسے دیکھا تو سارے ان کے پیچھے بھگے. جیسے ہی بھگے ان کے پیچھے، تو سب سے جو پرچی لے کر جو گیدڑ آیا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ سب سے آگے آگے بھگ رہا تھا. تو پیچھے والا بھائی تو کیوں بھگ رہے تھے؟ تو پرچی دکھا. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی جیسے تم سب ان پڑھ ہو نا، ویسے ہی سارے کتے بھی ان پڑھ ہیں، اسے سب سے پہلے مجھے بھاگنا پڑے گا. تو یہی ہماری کیفیت ہے کہ ہم جانتے تو کچھ نہیں ہیں، لیکن جو علماء جاننے والے لوگ ہیں ہمیں ان سے پوچھنا نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا کہ علم کتنا سا ہے؟ تھوڑا سا. جتنا ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، اتنا سا ہمارا علم ہے. یہی بات ہے. جیسے اس طرح کی مثال لکھی ہے کہ کنویں کے مینڈک جو ہوتا ہے نا، ایک بارش کا سیلاب آیا، خطرناک سیلاب آیا، اس میں سے ایک سمندر کا ایک مینڈک کیا ہوا؟ کنویں میں کود کر آ گیا. اور کنویں میں کودا تو اس نے بات کری کہ تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں فلانے بڑے سمندر میں سے آیا ہوں. تو کنواں والا سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ دوسرے مینڈک کیا بولے؟ یہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا بہت بڑا ہوتا ہے. تو ایک چھوٹا مینڈک بولتا ہے ایک کودکی ماری اس نے، اتنا بڑا. اس نے کہا نہیں اس سے بڑا ہوتا ہے. پھر دوسری کودکی ماری اور اتنا بڑا. تو اس نے کہا نہیں اس سے بہت بڑا ہوتا ہے. اس نے تیسری کودکی ماری تو وہ کنویں کے اس کونے سے دوسرے کونے کو پہنچ گیا. تو وہ بولے کہ نا اس سے ہی بڑا ہوتا ہے. تو وہ سارے مینڈک بالکل بولتے ہیں اوہ تو جا، کیا ہے ہمارے باپ دادا تو یہ کنواں ہی دیکھا ہے، اس سے بڑا تو کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ سمندر ہوتا ہے. تو آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ اسلام کے بارے میں اور دین کے معاملے میں ہماری حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بہت چھوٹا سمجھ لیا کہ بس یہ اسلام ہے، اتنا سا کام کر لو یہ اسلام ہے، اتنا سا کام کرو نماز پڑھ لو یہ اسلام ہے، یہ روزے رکھ لو یہ اسلام ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ انسان کو اپنے معاملات کے اندر بالکل صاف، اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھنا چاہیے. اگر ہمارے صرف نماز روزے صحیح ہیں تو یقین جانیں اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ معاملات بھی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پوچھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنے حق کو معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک شخص سے بڑے اچھے خاصے مطلب پیسے والے بھی اور نماز روزے کے پابند، حج کے پابند ہوا، انہوں نے حج بھی ادا کر لیا تھا. ان کا فون ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کیا مجھے نا میرا جو مکان ہے میرے والد کا وغیرہ سب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا مجھے میری بہنوں کا حق ادا کرنا پڑے گا جبکہ میں نے ان کو شادی وغیرہ میں پیسے ادا کر دیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ان کا حق تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا کہ وراثت میں جو کچھ آپ کے پاس مال ہے وہ آپ کو ان کو ادا کرنا پڑے گا. تو ان داڑھی والے نمازی آدمی نے کیا کیا؟ فون اچھا ایسا بول کے فون کاٹ دیا کہ یعنی دینا پڑے گا مال. تو آج ہماری حالت یہ بن گئی ہے کہ علم کے معاملات میں ہم لوگ کیا ہو گئے؟ بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس کمزوری کی بنا یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے علماء سے ربط نہیں رکھنا، علماء سے مسائل نہیں پوچھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہمیں معلوم ہے اس پر ہمیں صحیح سے عمل نہیں کرنا. اس بنا پر ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو جا رہا ہے. اگر ہمارے اندر یہ بگاڑ پیدا رہا تو ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ علم کے اعتبار سے جس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح ہمارے اندر کوتاہی ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون بالمنکر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جماعت وہ نکالی ہے جو تمہیں کیا کرتی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتی ہے. آپس میں کیا کرتی ہے؟ ایک دوسرے کو نصیحت کرتی ہے اور دوسروں کو برائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے پاس کیا کرنا ہے؟ دعوت والا کام لے کر جانا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا شروع ہو جائے گا، اور بگاڑ کس حد تک پہنچتا ہے کہ لوگوں کو کلمہ اور نماز وغیرہ سے لوگ کوسوں دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بگاڑ اس قدر خطرناک پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ بالکل ختم کر دے گا. اس لیے ہم تمام کو ضروری یہ ہے کہ جتنا انسان کے پاس علم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ میں اس کی بھی کوشش کرے کہ وہ اپنا علم دوسروں تک پہنچانے والے بنے. علم کے بہت سارے میدان ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کریں صرف جماعت میں جا کر اپنے تبلیغ والا کام کر کے یا والا کام کریں، بلکہ ہر وہ کام جس سے آپ اسلام کو روشناس کرا سکتے ہو آپ کو وہ کام کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ مدارس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، وہ بھی اسلام کام کرنے والے لوگ ہیں. بہت سارے لوگوں نے کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، انہوں نے وہ والا کام کیا. تو اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا دین کا کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے گا، یقین جانے ہمارا چھوٹا کام ہمارے لیے کیا کام نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ایک کام کو، دین کے ہر ایک کام کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو دین کا کام سمجھ کر کرنے والے بنے کہ یہ اللہ یہ دین کا کام ہے، میں اس دین کا کام کو کروں گا تو مجھے خوشی ملے گی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. ایسا نہیں کہ میں اس کام کو کروں گا تو فلاں شخص میری تعریف کرے گا، یا فلاں لوگ میرے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا فلاں آدمی میرے حق میں بولے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کا کام ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو انسان یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے کرنے سے کام ہوتا ہے یا ہمارے کرنے سے کام ہوتا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی سے کام لے لیتا ہے. اسے مولانا پالن حقانی صاحب کی کتاب ہے شریعت یا جہالت نام سے کتاب ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی. اس زمانے کے اندر کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ لوگوں نے دین کے وہ شعبے اختیار کیے کہ ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے. جیسے اسلام ہندوستان کے اندر آیا اس وقت بہت سارے اولیاء کرام کے ذریعے سے، بہت سارے ولیوں کے ذریعے سے کیا ہو گیا؟ اسلام نمودار ہوا، چمکدار ہوا. بہت سے لوگوں نے ان کے کرامات کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن ان کو اسلام پر جمائے رکھنے کا کام کس نے کیا؟ وہ علماء نے کیا. اسلام پر مضبوط رکھنے کا کہ آپ کو عید میں یہ والا کام کرنا ہے، آپ کو رمضان میں یہ والا کام کرنا ہے، آپ کو فلانے مہینے میں یہ والا کام کرنا ہے، آپ کو بقرہ عید کے دنوں کے اندر یہ مسائل جاننے ہیں. یہ تمام کام کس نے کیے؟ یہ علماء نے کیے. پھر کچھ لوگ ایسے آئے جن کے پاس مدارس میں پڑھنے کا وقت نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ جماعت کا کام شروع کر دیا تاکہ آدمی جو بڑے ہو جائیں وہ جماعت کے کام میں جا کر اپنے آپ کو کیا کریں؟ علم والا بنانے والے. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ کتاب کے ذریعے سے علم پھیلانے والے بن گئے. کیا ہو گئے؟ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کتابت کے ذریعے سے علم کو پھیلانا شروع کر دیا. اس واقعے میں ایک واقعہ لکھا ہے مولانا پالن حقانی صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے کتاب لکھی شریعت یا جہالت. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی تنخواہ تھی 150 روپے، اور ان کے 3 مہینے کے پروگرام ہوا کرتے تھے. یعنی 3 مہینے کے اندر آپ کو پروگرام فکس کروانا ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا 3 مہینے سے پہلے. یعنی اتنا ان کے پروگرام ہوا کرتے، کیونکہ اس وقت بہت سے حالات ایسے تھے کہ اب علم کی بہت زیادہ کمیاں تھیں. تو انہوں نے ایک کام یہ شروع کیا کہ کتابت کے ذریعے سے میرا کیا ہو؟ علم لوگوں تک پہنچنے والا بن جائے. تو انہوں نے کتاب لکھی 500 صفحے کی، اس کا نام تھا شریعت یا جہالت. اب انہوں نے کتاب لکھی تو اس کے 500 صفحات کی کتاب تھی. اب اس کو چھپوا گئے، ان کی تنخواہ کتنی تھی؟ 150 روپے. اب 150 روپے میں اپنا گھر کا خرچہ چلانا ہے یا پھر
یہ 500 صفحے کی جو کتاب ہے اس کو چھپوایا جائے۔ اب میں یہ بتلا رہا ہوں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے دینی کام کرنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے یا لوگ مجھے اچھا کہیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دین کا کام غیر سے بھی لے سکتا ہے، کسی اور مخلوق سے بھی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیے بہت سارے کام، اگر ہم نے دین کا کام، اسلام کا کام اور اللہ تعالیٰ کا احکامات کا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے گا۔ تو یہ والی بات لکھی ہے کہ جو کتاب تھی یہ کم سے کم 10,000 روپے کی پریس میں چھپ رہی تھی۔ اب میرے پاس اتنا انتظامات نہیں تھے کہ میں کتابوں کو چھپواتا۔ وہاں پر ان کے گاؤں میں 3 شخص تھے جو ہندو بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کی پوری کتاب کا خرچہ، جو 10,000 روپے خرچہ ان پر بیٹھ رہا تھا، ان پوری کی پوری کتاب کا خرچہ انہوں نے ان تینوں بھائیوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے ذریعے سے کیا کیا، ان کی کتابیں چھپی اور عام لوگوں کے اندر یہ کتابیں کیا ہو گئی، تمام لوگوں کے پاس پھیل گئی، اور اس کے بعد پھر اس کا نیا ایڈیشن آیا، وہ اردو میں تقسیم ہوا۔ تو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کام کروں گا اور مجھے لوگ اچھا کہیں گے تو اس سے آپ کو خوشی نہیں ملے گی، اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دین کام جب کرنے والے بنیں تو اس کے لیے یہ ہماری خواہش ہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اس کام کو کروں گا تو میرے لیے جنت کے راستے ہموار ہوں گے، میں اس کام کو کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے تمام راستے آسان کرے گا۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ فلانا آدمی مجھے اچھا کہے گا یا فلانا شخص مجھے اچھا کہیں گے یا فلانا آدمی مجھے تانا مارے گا اس لیے میں دین کام کر رہا ہوں، تو یہ ضروری نہیں، اور ہمیں ایسے کام سے، ہمیں تمام لوگوں کو ایسے کام سے چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ فلانا آدمی مجھے اچھا کہے یا میں لوگوں کی نظر میں اچھا بنوں، ایسے کام کی ضرورت بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کسی غیر سے کام لے سکتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم لوگ کام کرنے والے بنے وہ اسلام کے اور دین کے مطابق کرنے والے بنے، اور خاص طور سے ہم لوگ جو بھی کام کرنے والے بنے وہ اپنے تمام لوگ کیا کریں، اپنے علماء سے رابطہ کر کے ان مسائل کو سیکھنے والے بنے، تاکہ ہم لوگ کیا ہو جائے، اس کام کے اندر بالکل مکمل ہو جائیں۔